بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں ہیں اور جن لوگوں کے پاس پیپرز نہیں ہیں۔ پیپروں کے لیے کچھ ممالک ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے وہاں پہ پیپر لینا، جیسے فرانس، جرمنی، بیلجیم وغیرہ۔ ان ممالک میں لوگ کام کرتے ہیں اور لیکن پیپرز یہاں پہ بہت ٹائم کے بعد ملتے ہیں۔ لیکن چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بندہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد آسانی سے پیپر لے سکتا ہے۔ ان میں فار ایگزامپل اسپین ہے۔ اسپین میں اگر آپ 3 سال گزارتے ہیں تو 3 سال کے بعد آپ کسی سے جاب کنٹریکٹ لے کر، اگرچہ وہ خریدنا پڑتا ہے، تو جاب کنٹریکٹ لے کر آپ جمع کروائیں تو آپ کو 6 ماہ 8 ماہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر جگہ پہ، اتنے عرصے میں پیپر مل جاتے ہیں پہلے سال کا کارڈ۔ تو اگر آپ ادھر رہتے ہیں اسپین میں، بے شک الیگل رہتے ہیں، تو 3 سال کے بعد آپ پیپر لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ازیل وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں 3 سال سے پہلے بھی۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں اسپین میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اس کی میری الگ ویڈیو ہے، وہ میں لنک میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، تو وہ آپ چیک کر لیں۔ تو اسپین میں آپ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اٹلی میں بھی پیپر آپ لے سکتے ہیں، لیکن اٹلی میں ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بعض لوگ جن کا کمپنی وغیرہ اچھی ہو، ٹیکس اچھا پے کرتے ہوں، وہ جلدی پیپر لے کے دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایسا ہے کہ جس کا اٹلی میں کوئی کام ہے، تو اٹلی میں بھی آپ پیپر لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، جو سب سے زیادہ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پرتگال۔ پرتگال میں پیپر لینے کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے کہ اگر آپ پرتگال میں سب سے پہلے تو جب آپ ٹیکس دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال 2.5 سال بھی لگ سکتے ہیں پیپر ملنے تک، لیکن جب آپ کو پیپر مل جاتے ہیں تو آپ پاکستانی فی الحال جو ہے پاکستانی لائسنس آپ وہاں پہ چینج کروا سکتے ہیں، آپ فیملی بہت ایزیلی وہاں پہ بلوا سکتے ہیں، آپ کو 5 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور ایک سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب پہلے دن جاتے ہیں، بے شک آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ کے پاس اپنے ممالک کے پاسپورٹ ہیں، تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے، پہلے دن سے ہی آپ جو ہے وہاں پہ لیگل کام کر سکتے ہیں، کوئی دکان اپنی لے سکتے ہیں، کوئی اور کام کر سکتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ۔ تو یہ سب سے بڑی سہولت ہے پرتگال میں کہ آپ کو پھر کانٹریکٹ اینڈ پہ خریدنا نہیں پڑتا، اسی پر آپ ٹیکس اپنا جو ہے وہ دینا شروع کر جائیں، تو آپ کی بہت ساری پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اسپین کی نسبت آپ کو 8-10 ہزار یورو کا 8 ہزار یورو کا آپ کو کانٹریکٹ لینا پڑتا ہے، تو ادھر آپ کے وہ پیسے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، کہ اگر کوئی فیملی ایسی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں اور وہ یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں اور ان کے پاس پیپر نہیں ہے، تو وہ ان کو بھی چاہیے وہ پرتگال میں موو کرے۔ پرتگال میں اگر آپ جاتے ہیں، کوئی بندہ وزٹ پر گیا ہے، وہ پیپر لینا چاہتا ہے، جو وہ ادھر رہتے ہیں وہ لینا چاہتے ہیں، وہ پرتگال میں جائیں۔ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو بچے یا بچی کو تو پیپر ملنے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی وہ ان کے پاس جاب کانٹریکٹ پہلے ہونا چاہیے، تو ان کو بھی پیپر دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے، باقی ممالک میں اتنی آسانی سے نہیں ملتے، وہ نہیں دیتے، لیکن پرتگال میں آپ آسانی سے جو ہے، بے شک آپ کو 1 سال ہوا ہے، سال کے اندر اللہ پاک کرم کرے آپ کا کوئی بچی یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ کو اتنے کم عرصے میں جو ہے وہ پرتگال پیپر دے دیتا ہے۔ اور پرتگال کی جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ باقی ممالک میں پاسپورٹ کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہے۔ اسپین میں لیگل 10 سال گزارنے کے بعد آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک لینگویج کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، جو کافی مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں پہ نہیں رہتے یا جو پڑھے لکھے نہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ تو وہ ٹیسٹ دے کے اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں 10 سال کے بعد۔ لیکن پرتگال میں بھی جو ہے وہ 5 سال کے بعد پرتگال آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی، پہلے تو یہ تھا کہ لیگل 5 سال گزارنے کے بعد، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گئے ہیں پرتگال میں، آپ نے اپنا ٹیکس دینا شروع کیا ہے، چاہے آپ کے پاس پیپر ابھی نہیں ہے، تو تب سے ہی آپ کا جو وہ ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، تو 5 سال کے عرصے میں آپ وہاں سے پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جو فیملیز کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی سہولت ہے
کہ پرتگال میں، اور 5 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ ہے، کوئی اور ملک یورپ کا جو ہے وہ اتنی جلدی پاسپورٹ نہیں دیتا، جس میں اسپین، فرانس، ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم، اٹلی، یہ سب ممالک ہیں، یہ اتنی جلدی، ڈنمارک، ناروے، یہ اتنی جلدی پاسپورٹ نہیں دیتے، اگرچہ ان کی شرائط کافی کہتے ہیں کہ مل جاتا ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں دیتے۔ تو آپ پرتگال جو ہے وہ یورپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ملک ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ لوگوں کو پاسپورٹ نیشنلٹیز دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جہاں پورے یورپ میں جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی دوسرے ملک میں ایز اے یورپین سٹیزن آپ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ میں ہیں، یا جو بے شک ادھر پاکستان میں ہے، جو جانا چاہتے ہیں، تو جو جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کہ کون سے ملک میں وہ جو ہے وہ پیپر جلدی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، امید ہے کہ آپ کے لیے یہ پازیٹیو ہوگی، اور اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔